جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ مومن اپنے آپ پر ظلم کریں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد واستغفر اللہ، اور اللہ سے جو استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً وہ اس وقت میں اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ میں نے خلاصہ ترجمہ کا آپ کے سامنے میں پیش کر دیا ہے، لیکن سب سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنے آپ پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آؤ۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ عقل مند آدمی ہو اور اپنے کپڑے کو پھاڑ رہا ہو، اپنے گریبان کو چاک کر رہا ہو اور مار رہا ہو اپنے جسم پر، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہو۔ ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، دوسرے پر تو ظلم کرتا ہے لیکن اپنے آپ پر کوئی ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر ظلم کرو تو آپ جس ظلم کو سمجھ رہے ہیں وہ ظلم اس آیت مبارکہ میں وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد یہ ایک ہے عقیدے کا ظلم اور ایک ہے اعمال کا ظلم۔ عقیدے کا ظلم بہت بڑا ظلم ہے، وہ معافی نہیں ہوتا، اور ایک ہے اعمال کا ظلم۔ اگر عمل کے اعتبار سے تم اپنے اوپر ظلم کرو تو اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب کے پاس آ جائے، نبی کے پاس آ جائے، اور آنے کے بعد اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ سے استغفار کرو گے اور یہ سوچو گے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے استغفار کرو، رو، خوب گڑ گڑاؤ، لیکن یاد رکھو میں اپنے مجرم کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا محبوب تیرے لیے سفارش نہ کر دے۔ اور جب میرا محبوب تیری سفارش کر دے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ میرے محبوب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور جب میرے محبوب نے معاف کر دیا ہے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس وقت میں تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ۔ اگر ہم اور آپ ظلم کریں تو کہاں جائیں؟ بولیے مصطفیٰ کے پاس۔ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ نبی کے پاس۔ اور نبی کے پاس جانے کے لیے مدینہ شریف تو ویزا بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے۔ مالدار لوگ گناہ کریں گے تو چلے جائیں گے پاسپورٹ بنوا کر، ویزا لے کر مدینہ، لیکن غریب بھی تو گناہ کرتے ہیں، وہ بیچارہ کیسے جائے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کب کہا کہ تم مدینہ جاؤ؟ ہم نے تو یہ کہا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، اور میرے محبوب کو تم نے دور کیسے سمجھ لیا؟ میرا محبوب وہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گردن جھکاؤ، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عقیدہ اسی کا ہے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے انہی کے قریب نبی ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ نبی
حقیقت میں اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم میں جو مومن ہے انہی کی جان سے زیادہ قریب میرا محبوب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ محبوب سے بہت دور ہیں، ہم تو نبی ہم سے بہت قریب ہیں لیکن ہم لوگ نبی سے بہت دور ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مائک جب مجھ سے قریب ہے تو میں بھی مائک سے قریب ہوں، تو جب نبی قریب ہے تو ہم بھی قریب ہوئے، لیکن یقین جانیے نبی تو ہم سے قریب ہیں لیکن ہم لوگ نبی سے بہت دور ہیں، ہم لوگ نبی سے بہت دور ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ ایک جوہری ہیرا اور جواہرات بیچنے والا وہ تجارت کے لیے یہ غرض سے اپنے ہیرے جواہرات کو ساتھ میں لیا اور دوسرا شہر سفر کی نیت سے نکلا، لیکن ایک چور جس نے دیکھا کہ ہیرے جواہر ان کے پاس ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اسی لباس میں ساتھ ہو گیا، لیکن جوہری سمجھ گیا کہ یہ تاجر نہیں ہے، یہ چور ہے۔ حقیقت میں جو تاجر ہوتا ہے وہ اپنے تاجر کو پہچانتا ہے، اور ایسے ہی یاد رکھیے گا مولانا کو پہچانتا ہے، مولانا جانتا ہے کہ یہ عالم برحق کون ہے، عالم حق کون ہے، عالم سو کون ہے، یہ عالم جانتا ہے، آپ کو پتا نہیں۔ تاجر کو پہچانتا ہے، وہ چور تھا اگرچہ تاجر کے لباس میں تھا لیکن وہ پہچان گیا کہ یہ چور ہے، اور جب منزل دونوں ساتھ چلے اور جب ساتھ چلے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس دور میں تو یہ جہاز یا ریل یا بس وغیرہ تو یہ تھی نہیں بس کہ بس پکڑے اور چلے گئے، بلکہ پیدل سفر ہو رہا تھا، اور راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور تجویز پیش کی تاجر نے کہ دیکھو بھائی ایسا کرو، تمہارے پاس بھی مال ہے میرے پاس بھی مال ہے، کہیں دونوں سو جاؤ گے تو لے کے نہ چلا جائے چور، ایسا کرو کہ تم سو جاؤ۔ چور کو کہا پہلے تم سو جاؤ، 12 بجے رات تک تم سو، 12 بجے کے بعد